السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہم ان باتوں پہ غور کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو خود بھی محسوس ہوگا کہ ہم عربی سمجھتے ہیں، ہم عربی جانتے ہیں، تو ہم زیادہ پیچیدگی میں نہیں جائیں گے، ایک آسانی کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مشکل ہوتی ہے تو وہ پڑھانے والے کی غلطی ہے کہ وہ آپ کو مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ یہ زبان اتنی آسان ہے، یہ زبان اتنی آسان ہے کہ ابھی دیکھیے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کے آسان کے جیسے ہم فعل پڑھ رہے ہیں، جیسے فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، فعل ماضی کا آسان یہ ہے کہ سب سے تین ہم نے حرف لیے میں کہ تین حرف ہوتے ہیں عام طور پہ تین حرف کا ایک لفظ ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہمیں اگر پتہ ہے تو وہ ایک مکمل جملہ ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی زبان نہیں کہ ایک حرف ایک لفظ بولیں آپ اور اس کا پورا معنی ہو۔ تو فعل ماضی کے تین حرف جو ہیں وہ ہر جو پہلا تین حرف ہے وہ مذکر غائب کے صیغے کا پورا جملہ کور کرتا ہے۔ اس سے میں اور باقی جو اس کے آگے ہم اضافہ کرتے جائیں گے وہ اس کی عدد بتائے گا کہ وہ ایک ہے، دو ہے تو کیا کہا جائے گا، اور دو سے زیادہ ہے یا جمع ہے تو کیا کہا جائے گا۔ ہر میں یہی ہوگا کہ جب ہم غائب کا صیغہ بات کر رہے ہوں گے تو غائب میں واحد، مثنیٰ یا جسے تسنیہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں ڈوئل کہتے ہیں یعنی دو، اور جمع یعنی دو سے زیادہ یعنی تین کو ہم جمع کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اسی طرح یہ مذکر کا ہمارا دائیں ہاتھ کا اشارہ تھا اور مؤنث کا بائیں ہاتھ کا اشارہ ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اس کے تین لفظ ہو گئے اور تین لفظ میں مؤنث کی ہم صیغہ ڈالیں گے جس سے پتہ چلے یہ مؤنث ہے۔ اس کو ہم تائے تانیث کہتے ہیں، تو ہم تین میں تے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح واحد کا یہ ہو گیا، تو اسی طرح تسنیہ میں جو ہوگا وہ اضافہ کر کے ہم بتائیں گے کہ دو عورتیں ہوں تو کس طرح وہ کام ہوگا، اور دو سے زیادہ یعنی جمع ہو تو کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک کوئی بھی اگر فی الحال میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں سے کسرہ، غسلت، حافظہ یا فاتحہ کسی میں سے ایک لفظ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو آپ کو کلیئر کروں گا کہ کیا ہے۔ اس میں سے دیکھ کے بتائیں کون سا لفظ دیا جائے آپ کو اچھا لگا۔ حافظہ لے لیں یا دوسرا لے لیں، کسرہ مانے توڑا، ٹھیک ہے، کسرہ مانے ہوتا توڑا۔ اچھا، اس کے بریکٹ میں لکھا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں کہوں اس نے توڑا تو یہ پورا جملہ ہے، اس نے توڑا، اور اردو زبان میں پورا جملہ اس نے توڑا ایک جملہ ہو گیا، لیکن عربی میں آپ صرف کہیں کسرہ۔ اچھا، وہ جو اس نے ہے وہ ہر غائب مذکر کے اس میں وہ چھپا ہوتا ہے ضمیر فاعل کی صورت میں، اس نے ہے ضمیر فاعل کا صورت میں کہتے ہیں۔ تو یہاں وہ کیا ہے لفظ، پہلے پہ کاف ہے، یہاں کاف رکھیں گے، یہاں لکھے ارے پہلے پہ کیا ہے کاف، دیکھیں اس میں بتائیں مجھے کیا کیا ہے۔ پہلا ہے کاف، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے تین، پھر کیا ہے رے، راہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کسرہ، اب اس کے معنی کسرہ اس نے توڑا،
عربی میں آپ کہہ رہے ہیں کسرا اور انا پورا جملہ مکمل ہے کہ اس نے توڑا. کسی سے بھی کہیں گے کہ میں کہوں اس نے توڑا تو میں کہوں کسرا یعنی اس نے توڑا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ اگر دو آدمی توڑا ہو تو اس کے جو فاعل کام کرنے والا ہے اس کا اضافہ کریں گے الف سے, الف بڑھا دیں گے تو ہم صرف کہیں گے کسرا, تھوڑا سا کھینچیں گے. کیا کہیں گے؟ کسرا. تو اس کا مطلب اس دو نے توڑا. فاعل دو فاعل تھے, یہاں تو ایک جو چھپا ہوا تھا ایک ہی فاعل تھا, کسرا کا اس نے توڑا. اب جب ہم نے کسرا الف بڑھایا تو ان دونوں نے توڑا. الف پہچان ہے دونوں کی, کسرا ان دونوں نے توڑا. اب یہ واؤ جو ہے پہچان ہے کہ بہت ساروں نے توڑا, یعنی سب نے توڑا. ٹھیک ہے, جمع نے توڑا. تو ہم وہی کاف سین رے کرنے کے بعد اس میں واؤ بڑھا دیں گے تو کسرو, کسرو مانے ان سب نے توڑا. ٹھیک ہے, کسرو مانے ان سب نے توڑا. دیکھ لیے, ہو گئے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کسرو یہ ہو گیا, تو کسرا اس نے توڑا, کسرا ان دونوں توڑا, کسرو ان سب نے توڑا. اب یہ تو مذکر کا ہو گیا. مونس میں ہم نے ابھی تھوڑا دیر پہلے بات کی تھی کہ صرف تے جو ہے تے سکون والا تے بڑھائیں گے. کسرت اس مونس نے توڑا, کسرت اس مونس نے. اب اس میں بھی ایک الف بڑھائیں گے تو ان دو مونس نے توڑا. کسرتا تھوڑا سا کھینچیں گے ان دو مونس نے. آ رہا ہے سمجھ, کلیئر ہو رہی ہے؟ کسرتا ان دو مونس توڑا. اب یہ جب کہیں گے کسرنا یعنی یہ جو تیسرے حرف پر سکون آ جائے گا, سب جگہ ضرب تھا, زبر تھا اور یہاں آ جائے گا سکون. جب کسرنا کہیں گے تو ان سب عورتوں نے توڑا. کسرنا ان سب عورتوں نے توڑا. چلیے ایک اور لفظ لے لیں, صرف میں اس کو کر دوں کلیئر, اس کے بعد میں آگے پڑھاؤں گا. ایک لفظ اور لے لیں, غسلہ. غسلہ, غسلہ میں جو ہم بھی کہتے ہیں غسل کرنے آ گئے, غسلہ میں دھونا. غسلہ میں دھونا. اچھا, غسلہ دیکھیے تین حرف ہے, غین تین لام. غسلہ اس نے دھویا, پورا جملہ ہے. آپ عربی میں غسلہ اور اس کے معنی کیا ہوگا, اس نے دھویا. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک الف بڑھا دیں, جیسے ہم نے کسرا میں بڑھایا تھا غسلہ ان دو نے دھویا. جیسے ہم نے کسرا میں الف بڑھایا تھا تو ان دو نے توڑا تھا, غسلہ کہا تو ان دو نے دھویا. اسی میں پھر واؤ بڑھا دیں, غسلو ان سب نے دھویا. ٹھیک ہے. مونس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ تے لگا دیا تھا, کسرت ہو گیا تھا, تو غسلہ میں بھی غسلت کہیں گے تو اس مونس نے دھویا. اب اسی طرح الف بڑھا دیں گے غسلتا تو ان دو مونس نے دھویا. ٹھیک ہے. اور پھر جب کہیں غسلنا تو ان سب نے دھویا. دیکھ رہے ہیں, مشکل تو نہیں ہو رہا. کوئی اور لفظ لے لیں, ایک لفظ آخری لیں. فتح. فتح مانے کھولا. صرف فتح کہیں گے پے تے ہے, فتح کہیں گے اس نے کھولا, پورا جملہ ہے. آپ کہیں گے اس نے کھولا, لیکن عربی میں کہیں گے فتح, تو سمجھ جائے گا کہ اس نے کھولا. ٹھیک ہے. اب اس میں تو کہیں گے دو آدمی نے کھولا, تو ہم اس میں کیا بنائیں گے, الف. فتح, تھوڑا سا 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے, فتح اور فتح. ٹھیک ہے. ان دو مذکر نے کھولا. فتح واؤ لگا دیں گے سکون والا, تو ان سب نے کھولا. ٹھیک ہے. فتح کا تو ان سب نے. مونس میں وہی تے کا اضافہ کریں گے, فتحت اس مونس نے کھولا. فتحت جیسے کسرت اور ہم نے کیا غسلت کیا تھا نا, اسی طرح اس میں کیا کریں گے, لفظ کیا ہے, فتحت. فتحت اس مونس نے کھولا. اس میں الف بڑھا لیں, فتحتا تو ان دو مونس نے کھولا. فتحنا جیسے کسرنا, غسلنا, فتحنا, تو ان سب نے کرا. کسرنا کہا تھا تو ان سب نے توڑا تھا. اور آپ کا ایک اور لفظ کیا تھا جو آپ نے لیا تھا, غسلہ. غسلنا کہا تو ان سب نے دھویا تھا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فتحنا ان سب عورتوں نے
کھولا. ٹھیک ہے, اب آ جائے, یہ تو ہو گیا غائب, جو یعنی کہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں, تیسرا جو تھرڈ پرسن کرتے ہیں انگلش میں تو غائب کہتے ہیں, جس کے بارے میں بات کی جائے اسے غائب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ حاضر, میں اور آپ بات کر رہے ہیں, آپ حاضر ہیں, میں متکلم, میں بات کر رہا ہوں, آپ حاضر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں مخاطب ہوں, ہاں میں متکلم ہوں, آپ مخاطب ہیں یا حاضر, دونوں کہتے ہیں, حاضر یا مخاطب دونوں ہیں, دونوں صحیح ہے. آپ اگر حاضر سے یاد کرتے ہیں تو حاضر, اور مخاطب آپ کے ذہن میں تو مخاطب. ٹھیک ہے. تو مخاطب سے کہیں گے تو نے کھولا, تو ہم اسی میں, اب کیا تھا پہلا ہمارا کسارا تھا, تو کہیں گے کسرتا, کسرتا تو نے کھولا, کسرتا تو ایک نے کھولا, کسرتا ایک سے چار کرو, کسرتا تو نے کھولا. اس میں بھی ہم کہیں گے تما کر کے بڑھا دیں گے, کسر تما تم دونوں کھولا. ٹھیک ہے. کسر تم سب نے کھولا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اندازہ کریں کہ ہم ایک ایک لفظ بول رہے ہیں اور ہماری اردو میں 4-5 لفظ بول کے ہم پورا کر رہے ہیں, جملہ بنا رہے ہیں. کسرتا تو نے کھولا, پورا جملہ ہے. کسرتما تم دونوں نے کھولا, پورا جملہ ہے. پھر کیا کریں, کسرتما. ٹھیک ہے. کسر تم سب نے کھولا, پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ایک لفظ کیا اور پکڑ گئے, ضربتا. اچھا ٹھیک ہے. ضربا, رے بے لگا دیا, ضربا اس نے مارا. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک الف بڑھا دیں گا, ضربا تو ان دو آدمیوں نے مارا. ٹھیک ہے. اور واؤ بڑھائیں گے سکون والا, ضربو ان سب نے مارا. اب مونس جب لائیں گے تو اس میں ضربا میں تے کا اضافہ کریں گے سکون والی, تو ضربت اس مونس نے مارا. پھر ایک الف بڑھا دیں گے مثنا کے لیے, ڈوئل کے لیے, تو یعنی کہ ہم کہاں پر یہ والا کر رہے ہیں نا, نہیں یہ والا کر رہے ہیں, ہم حاضر کر رہے ہیں نا. تو کیا تھا ہمارا پہلا, کون سا لیا لفظ آپ نے؟ نہیں قطع, ہمیں ضربا لیا تھا آپ نے. جیسا ضربت, ضربتا تو نے مارا, ضربتا تو نے مارا, ضربتما تم دو نے مارا, ضربتما تم دو نے مارا, تم سب نے مارا. ٹھیک ہے نا. کیسے کر لیں, ضربتا تو نے مارا, ضربتما تم دو نے مارا, تم سب نے مارا. ٹھیک ہے. اب مونس کے لیے تی ہوتا ہے, جب مونس بائیں ہاتھ ہوتا ہے, ضربتی تو مونس نے مارا, ضربتما تم دو مونس نے. اب میں کہوں گا ضرب تننا تم سب نے مارا, تننا جب کہوں گا تو تم سب نے مارا. ضرب تننا, ہر لفظ میں ہم جو اس میں تننا کا اضافہ کریں گے تو تم سب مونس نے مارا. ٹھیک ہے. تم سب مونس نے مارا. اگر جیسے کسرنا تھا تو ہم کہتے ہیں کسر تننا تم سب نے توڑا. ایک اور ہم نے فتح جائے, فتح تننا تو تم سب نے کھولا, تم سب مونس نے کھولا. ٹھیک ہے نا. پھر سے کر لیں, دیکھیے جلدی. آپ نے کسرتا کا, کسرتا تو نے توڑا, کسر تما تم دونوں توڑا, کسر تم سب نے توڑا, کسرتی تم مونس نے توڑا, کسر تما تم دو مونس توڑا, کسر تننا تم سب مونس توڑا. اب جب بھی تے پہ پیش ہوا, کسر ہے نا, کسر مانے توڑا, کسر تو, یہ تو جو ہے جب بھی آئے گا تو توڑا میں نے توڑا, کسر تو میں نے توڑا. اب آپ کو یہ لفظ ہے, آپ نے کہا تھا فتح تو, کہوں گا فتح تو, فتح پورا پڑا, فتح تو میں نے کھولا. پھر آپ نے غسالہ لیا تھا, غسل تو میں نے دھویا. ٹھیک ہے. ایک اور آپ لفظ لیا تھا کوئی, ضرب تو میں نے مارا. اچھا, اسی طرح جب جمع ہوگا تو میں کہوں گا پہلے کیا تھا, توڑا نا, کسر نہ ہم نے توڑا, نہ کہوں گا کسر نہ, نون الف نہ, یہ والا کاف سین رے سکون والا, اور کسر نہ, ہاں نہ جمع متکلم, کسر نہ ہم سب نے توڑا.
اب دوسرا لفظ کیا تھا آپ کے؟ غسل. غسلنا ہم سب نے دھویا. اچھا اب فتحنا ہم سب نے کھولا. ایک اور لفظ تھا آپ کا، کوئی اور تھا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے، صرف آپ کو کیا کرنا پڑا، تین لفظ ہے کہ اس کے بعد میں جو فاعل ہے، جیسے الف فاعل کی صورت میں آیا دو کے لیے، دو کے لیے الف آتا فاعل کے میں، واو آتا جمع کے لیے غائب میں، اور تے آتا ہے غائب کے لیے مونس کے لیے، جیسے کسرت. ٹھیک ہے، مونس سے توڑا. کسرتا تو تم دو مونس سے توڑا. کسرنا تم سب مونس توڑا. تو یہ جو ہرے لفظ سے لکھا ہوا ہے یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، کام کرنے والا. ٹھیک ہے، دو آدمی کر رہے ہیں تو ہم نے الف بڑھا دیا، اور وہ سب کر رہے ہیں تو واو بڑھا دیا، سکون والا واو. کسی بھی لفظ میں آپ سکون والا، تین لفظ کے بعد سکون والا واو بڑھائیں گے تو ماضی کا غائب کا تھرڈ پرسن یعنی جمع ہوگا. کوئی بھی لے لیں، جیسے داخلہ ہے، میں کہوں دال خے لے، تین لفظ ہو گیا، دال خے لے واو بڑھا دوں، داخلو وہ سب داخل ہوئے. اب یہاں دال خے لے الف بڑھا دوں گا تو داخلہ وہ دو داخل ہوئے، اور صرف داخلہ کہوں گا تو وہ داخل ہوا. اس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں اگر گردان یاد ہوگی تو ہم ایک گردان، یہ گردان ہے، یہ فعلا، ایک بڑا ہوا فعلا، واو بڑا ہوا فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. اب فعل آیا نا تو فعل ہاں، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فالتو، فعلنا. سب کے معنی آپ دیکھیے، آپ معنی دیکھیں گے. فعلا اس نے کام کیا، ان دونوں نے کام کیا. واو ہے تو ان سب نے کام کیا. فعلت اس مونس نے کام کیا. مونس یہاں لکھا ہوا ہے اس میں، وہاں لکھا نہیں، اس کا مطلب یہ مونس ہے یہ سب. ٹھیک ہے، اس مونس نے کام کیا. فعلتا ایک الف بڑھ گیا تا میں تو ان دو مونس نے کام کیا. فعلنا ان سب مونس نے کیا. اب یہ ہوا حاضر. حاضر میں کیا تا، فالتا تو نے کام کیا، فالتما تم دونوں نے کام کیا، فالتم تم سب نے کام کیا. پھر مونس کے لیے فالتی، زبر یعنی مذکر ہے تو تا اور مونس ہے تو تی، تو فالتی کہیں گے تو تو نے کام کیا. فالتما تم دونوں مونس نے کام کیا. فالتمنا تم سب نے. اب تو جب آئے گا تو میں نے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ کہے گی فالتو میں نے کام کیا. مرد بھی کہے گا فالتو میں نے کام کیا. پالنا عورت بھی بولے گی فالنا ہم سب نے کام کیا، اور مرد بھی بولے گا فالنا ہم سب نے کام کیا. ٹھیک ہے، یہ سب میں جو ہے، میں جو کہتا ہوں ضمیر چھپی ہوئی ہے. اگر آپ کو اس کو اردو میں چھوڑ کے آپ عربی میں ترجمہ کریں تو فعلا کے معنی ہوا فعلا. اب فعلا اس کے معنی کیا ہوگا؟ ہما فعلا، فعلا ہم فعلا. اب اس سے فرق یہ ہوگا کہ جب ہم نے ایک بتایا تھا کہ کوئی جملہ اسم سے شروع ہو تو اسے کہتے ہیں اسمیہ جملہ، جو فعل سے شروع ہو اس کو کہتے ہیں فعلیہ جملہ. تو کیونکہ ہم نے اس میں جو ہوا، اس کے اندر جو چھپا ہوا تھا وہ نکال دیا، ہوا باہر، تو وہ اسمیہ جملہ ہو گیا. ہما فعلا یہ اسمیہ جملہ ہو گیا، ان دو نے کام کیا. ہم فعلو ان سب نے کام کیا. ہیا فعلت اس مونس نے کام کیا. ہما فعلا ان دو مونس نے کیا. ہننا فعلنا ان سب نے کام کیا. انتا فعلتا تو نے کام کیا. انتما فعلتما تم دونوں نے کام کیا. انتم فعلتم تم سب نے کام کیا. انتی فعلتی تم مونس نے کام کیا. انتما فعلتما تم دو مونس نے. انتنا فعلتنا تم سب مونس نے ہوئے. اور مرد کے لیے، عورت کے لیے میں نے کام کیا، اور فالنا ہم نے کام کیا. اس میں فالتو میں انا مانے میں ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور فالنا میں نحن چھپا ہے آپ. نحن من ہم. ٹھیک ہے نا، یہ اور یہ. اب یہ یہاں دیکھیے، جب ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تب تو ہم کہتے ہیں وہ. اب وہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں چلا وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص جو پڑھ رہا نماز وہ بھی ہو سکتا ہے.
تو وہ کون جب ظاہر کریں گے کہ جیسے آپ کہیں گے کہ یہ عزیز عبدالعزیز، عبدالعزیز، یہ آپ کا نام جو ہے کیا؟ عبدالسبحان، سبحان، عبدالسبحان، عبدالسبحان. جی تو عبدالسبحان کے لیے جب آئے گا تو اس کے آخری رفع پر اب بتانا ہے ہمیں کہ عبدالسبحان نے کیا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اوپر جب بتائیں گے جو فعلا کے بعد کہیں گے عبدالسبحان، عبدالسبحان، تو عبدالسبحان نے کیا. ٹھیک ہے، جو کام کرنے والا کیا ہے عبدالسبحان. اب میں کہوں گا دو آدمی کا کہوں گا فعلا تو عبدالسبحان اور عبدالعزیز، عبدالعزیز عبدالسبحان دو آدمی کام کریں. ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں گا کہ بھائی ان دونوں نے کام کیا تو صرف ہم کیا کہوں گا فعلا. فعلا، ٹھیک ہے، دونوں نے کام کیا. تو ادھر دیکھ لیں اب یہاں پہ جی یہ جو ہے کوئی بھی جب واحد ہوگا تو اس پہ پیش ہوگا کام کرنے والے کے لیے. کوئی بھی کام کرنے والا اس سے پیش ہوگا. اگر دو ہوں گے تو وہاں ہوگا آنے، آنے، جیسے بلادو بلدو، لڑکے نے کام کیا. ٹھیک ہے، بلدو، تو کیا کہیں گے فعلا بلدو، فعلا بلدو. بلدو. اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا جی فعل اور اس میں جملے بھی ہے کہ جب فعلیہ جملہ بنائیں گے تو اس کے لیے واحد والا یہ چاہے وہ جمع ہو چاہے وہ تسنیہ ہو فعلا ہی لگے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے جیسے یہ ہے صحابہ طالب. ذهب طالب، ٹھیک ہے، صحابہ نے کیا، ذهب ایک طالب کیا. صحابہ طالبان، طالبان، ذهب دو طالب. لیکن دیکھیں صحابہ کا پہلے ہی آ رہا ہے، یعنی پہلا صحابہ، حالانکہ یہ جمع ہے، یہ تسنیہ، یہ وہ ہے. فعلیہ جملے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا ہی صیغہ لگتا ہے. صحابہ طالب، صحابہ طالبان، صحابہ طلاب. ٹھیک ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ عورت کا الگ صحابت طالبات، یعنی ایک لڑکی طالبہ گئی، صحابت طالباتانے دو لڑکیاں گئیں، صحابت طالبات سب ہو گئے. یہ کس میں ہوگا جب بھی فعلیہ جملہ ہوگا. فعلیہ جملے میں فعل جو ہوگا وہ صیغہ واحد ہوگا، واحد لگے گا. صحابہ اور مؤنث کا صحابت، چاہے وہ واحد ہو تسنیہ ہو یا جمع ہو. یہ فرق ہے اس میں. جب آپ اسم سے شروع کریں گے تو طالبو صحابہ. اب طالبانے پہچان کیا بتائیں آپ نے، دیکھیں آنے کا ہے دو، تو طالبانے صحابہ جیسے نا صحابہ. اچھا، اب طلابو جمع ہے تو طلابو صحابہ. یہ گردان کے حساب سے لگے گا، جو گردان ہے طلاب طالب کی جمع ہے ایسے نا. جی طالب ایک طالب، طالبانے دو اور طلاب بہت سارے. طالباتو ایک طالب عورت تو ذہابت آئے گا اس کے لیے، اور طالباتانے ہوگا تو ذہابت کس میں اسم والے میں. الطالبات ذہبنا، تو جو آپ کا گردان میں ہے نا، گردان میں وہ سب یہ اس کے حساب سے لگے گا. جو اسم ہے اسی حساب سے پیدا ہے. اسم واحد ہے فعل بھی واحد ہوگا، اسم تسنیہ ہے فعل بھی تسنیہ ہوگا، اسم جمع ہے فعل بھی جمع ہوگا، اسم مؤنث واحد ہے فعل بھی مؤنث واحد ہوگا، اسم تسنیہ مؤنث ہے تو فعل بھی تسنیہ مؤنث ہوگا، اسم جمع مؤنث ہے تو یہ بھی. کچھ کلیئر ہو رہا تھا آپ کو؟ جی آپ کو دیکھا پڑا. اچھا، تو ہم نے ایک بات بتائی تھی آپ کو جی کہ یہ جو فعل ہوگا کام کرنے والا ہوگا اس کا جب بھی نام آئے گا یا وہ جیسے میں نے بھی کہا تھا ولادن، ولادن ہو یا ولادو ہو، دونوں کے لیے فاعل وہ ہوگا. پہچان کیا ہے؟ پیش پہچان.
اور جب دو ہوں گے تو آنے پہچان ہے، یعنی فائل کی پہچان کے آنے، جب دو ہوں گے تو آنے پہچان آنے پہچان، اور جب وہ جمع ہوگی تو اونا پہچان ہوگی، انہیں پتہ ہی ٹھیک ہے. اب میں کہوں گا کہ جیسے صالحونا، صالحونا نہیں، صالحونا وہ ہے کیا ہے، رفع ہے اور جمع ہے. رفع ہے. صالحونا تو اب کیا کہیں گے، صالحونا ذہب، ٹھیک ہے، صالحونا ذہب، ٹھیک ہے. یہ پہچان اس کی. یہی اگر مؤنث ہوگی، مؤنث ہوگی تو یہ ہوگا پیش ہوگا، اس میں بھی پیش واحد پہ، واحد تسمیہ. یہاں بھی لکھ دیتے تاکہ واحد کے لیے جمع کے لیے وہ لفظ اور اس کے آگے جو ختم ہوگا آنے کے بعد میں ختم ہوگا. اور یہ جمع کا جو ہوگا وہ اونا کے بعد ختم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا وہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں بٹا لیجیے گا. واحد ہوگا تو پیش آئے گا اس لفظ پہ، اور اگر دو ہوگا تو آنے پہ ختم ہوگا، اور جمع ہوگی تو اونا پہ ختم ہوگا. اسی طرح مؤنث کا بھی یہی ہوگا کہ پیش یا دو پیش میں ختم ہوگا. ٹھیک ہے، اور تسنیہ کا تعریف، اگر تسنیہ ہوا تو اینا کی عینی کے بعد اس کی عینی، اور جو جمع ہوگا تو اینا کے بعد پر ختم ہوگا. اسی طرح مؤنث کا بھی یہ ہے کہ زبر پہ ختم ہوگا، اور اس کی جو مسنا ہوا تو تعینی کے بعد پر، اور جمع ہو تو عاقب کے بعد پر. اب تھوڑا سا وہ خشکی آ گئی ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو ادھر لے کے چلتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں یہ اولادو لکھنا ہے، یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ اولادو لکھنا ہے، یہ فاعل کیا ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ ہم نے وہ لکھا ہے ظاہر فاعل جو ہوگا تو اس پہ پیش لگا ہوگا، اس سے پیش لگا ہے وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اولادو اولادو شرابو، تو یہ اسمیہ جملہ ہے، اس لیے شرابو آیا. لڑکوں نے کیا کیا، کہوا. جو چیز پہ اثر کیا اس پہ کیا لگا، زبر. ہم نے کہا کہ جو عربی لفظ ہے، تو یہ ہے کہ جب جو فاعل ہوگا اس پہ پیش لگا ہوگا، جو مفعول ہوگا آبجیکٹ انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ زبر لگا ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے اولادو فاعل، شربو فعل اور گوا مفعول. لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو رہے. انہوں نے کعوے کو پیا نا. ہاں، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، ہماری زبان میں اکثر یہ ہوتا ہے کا اور نے سے پہچانا جاتا ہے. اب یہ یہاں اگر ہم اردو میں دیکھیں گے تو عام طور پہ نے اور یہ جو ہے کو، عام طور پہ ضروری نہیں ہے لیکن عام طور پہ کو. اب ایسے آپ ترجمہ کریں گے آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا کہ لڑکوں نے کہا نہیں، لڑکوں نے، آپ نے نہیں کیوں کہا کیونکہ یہ پیش ہے، جب پیش ہوگا تو لڑکوں نے. اور یہ کہوا کو وہ کیوں کہا، یہ زبر ہے اور آبجیکٹ جو ہے ہمارا آبجیکٹ سمجھا کے مفعول جو ہے اس پہ زبر سے آخر میں زبر ہوتا ہے، تو کہوا کو اردو میں کو کہیں گے. تو لڑکوں نے یا کہوا کو، یعنی کہوا لڑکوں نے پیا. اصلی سمجھ گئے، کہوا لڑکوں نے پیا. آئیے، لیکن یہی اگر فعلیہ جملہ ہوگا، فعلیہ جملہ کیا ہوگا کہ فعل سے شروع ہوگا. شرابہ فعل ہے نا، شرابہ اس نے پیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو اسم تھا، ٹھیک ہے، اور آدمی اسم تھا، اسم سے چھوڑی اس کے لیے اور یہ وہ ہے. تو شرابہ میں یہ ہوگا چاہے جمع ہو
تسنیہ ہو واحد ہو پہلا صیغہ لے گا شربا، شربا اولاد قہوہ، تو یا لڑکوں نے قہوہ کو، یعنی قہوہ لڑکوں نے پیا. پیش ہے کیوں ہے؟ یہ فاعل ہے، پینے والا کیا ہے؟ لڑکے. اور جس کو پیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ قہوہ. ٹھیک ہے، قہوہ مفعول ہے. کالا قہوہ مفعول ہے، اور یہ اس سے یعنی فاعل ہے، کام کرنے والے ہیں. اور فعل کیا، کام کیا ہے؟ پینا. شرب فعل، شراب. اولاد فاعل. تو یہاں جو وہ ہوگا یہ ہوگا فعل، اور یہ ہے فاعل، اور یہ ہے مفعول. عام طور پہ جی جو فعلیہ جملے ہوتے ہیں اس کا جو ترتیب ہوتی ہے یہ ہوتا ہے پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. لیکن بہت سے ایسے وقت آتے ہیں کہ فاعل لانا پڑتا ہے پہلے، یا کوئی ہے نا ہمیں مفعول پہلے لانا پڑتا ہے، وہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جی ہاں. ویسے عام طور پہ جو اصل طریقہ ہے پہلے کیا آئے گا؟ فعل پھر فاعل پھر اس کے بعد مفعول. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں الناس مانے پتہ کسی چیز پر؟ الناس مانے لوگ، انسان. الناس مانے سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس. تو الناس پیش ہے اس کے، تو یہ کیا ہوا؟ فاعل. تو کام کرنے والا کون ہے؟ لوگ ہیں. اور لوگ کیونکہ جمع ہے، یہ اسمیہ جملہ ہے، اس لیے یہ کیونکہ اسم ہے ناسو اور یہ پیش سے پتہ چلا کہ اس میں فاعل ہے، تو الناسو نے کیا کیا؟ سمعوا. جمع جب کریں گے تو ہم اس کا جمع کا صیغہ لگائیں گے. الناسو سمعوا، لوگوں نے سنا. لوگوں نے سنا. کس کو؟ اذان کو. تو جس کو سنا اس کو وہ کیا ہوا؟ مفعول. تو الناس سمعوا الاذان، تو لوگوں نے سنا اذان کو، یعنی لوگوں نے اذان سنا. ایک محاورے والی بات ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پھر یہاں اب یہ ہے فعلیہ جملہ. فعلیہ جملہ جب بھی ہوگا تو واحد لگے گا. سامعہ کیا ہوگی؟ بات افسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سامعہ یعنی بولنے میں کیا بند کر لو. سامعہ ہے اس نے سنا، واحد ہو گیا کیونکہ یہ فعل ہے. یہ فعل ہے سامعہ سننا. ٹھیک ہے. سامعہ مانے اس نے سنا. کیا ہو گیا؟ حرف ہوں گے، پہلے حرف پہ زبر، دوسرے حرف پہ زبر، اور جو بیچ والا حرف ہے اس پہ کبھی زیر بھی آ سکتی ہے کبھی پیش بھی آ سکتی ہے. زیادہ تر زبر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ 3 حرف ہے، شا را با. 3 حرف ہے، سین میم عین. ایک زیر آ گئی، سامعہ ہے، کا تا با، کا تا با. 3 حرف ہوتا ہے. تو یہ فعل ہے سارا. اس کے معنی اس نے کیا، سامعہ اس نے سنا، کتبا اس نے لکھا، دخلا وہ داخل ہوا، خرجا وہ نکلا، رجا وہ واپس ہوا، غسلا اس نے دھویا، فتح اس نے کھولا، ذهبا قائمہ وہ سمجھا. تو یہ تمام جو ہے واحد استعمال ہوتا ہے فعلیہ جملے میں، چاہے وہ جمع ہو، تثنیہ ہو یا واحد ہو. فعل جب بنا رہے تھا. لیکن جب اسمیہ جملہ ہوگا تو ہم جو فعل جمع ہے تو اس کا فعل بھی جمع ہوگا. اگر واحد ہے آدمی یعنی کہ فاعل جو واحد ہے تو اس کا فعل بھی واحد ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تثنیہ ہے فاعل کام کرنے والا تو اس کا فعل بھی. ٹھیک ہے. تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. آسان ہے. آسان ہے. اچھا اب آسان ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب یہ کریں. کسرا کسرا طفل کلمہ. تو کیا ہوا؟ کسرا توڑا. طفل کہتے ہیں بچے کو. توڑنے والا کون ہے؟ طفل. تو اس کے پیش ہے. یہ طفل فارسی لفظ ہے. طفل جو ہے نا ایک فارسی لفظ ہے. فارسی میں بتا دیں. فارسی لفظ ہے. فارسی تو کسرا طفل کلمہ. تو اس کو توڑا، جس کو جو مفعول ہے جس کو توڑا گیا، طفل بچہ. طفل مانے بچہ. تو طفل
देखो ये कसरा ये फेल है, कसर ठीक है, कसर काम है तोड़ा, कलम काम क्या तोड़ा, किसने तोड़ा, किफिल ने, क्योंकि ये पेश नहीं बता रहा है। ये जो पेश है ये हमारी कुतुब में ये के हिसाब से, ठीक है। तो बच्चे ने तोड़ा, बच्चे ने किसको? तोड़ा कलम को, कलम ठीक है। बच्चे ने तोड़ा कलम को। अब ये गसलत ये मोहम्मद साहब है, गसलत तारी मोहम्मद है, और गसलत आमना तो आमना ने धोया, हमने तोड़ा इंदीला रुमाल को, रुमाल, वेरी गुड। तो धोया, अकला खाया, किसने खाया, ये खाने वाला काम करने वाला कौन है, उसामा, खाने वाला कौन है, उसामा। उसामा। तो ये उसामा फाइल हुआ, इसलिए इसके पीछे अकला, अकाला तो उसामा ने खाया। उसामा ने खाया। हम हमेशा ये कह रहे पेश के माने क्या करें, ने। तो उसामा ने खाया, उसामा ने खाया। अनब कहते हैं अंगूर को, अना अनबा अना मना अंगूर, अंगूर अंगूर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हल लगा हुआ अनबा, अनबा हो गया, यानी जिसको कहा मफूल हो गया ना, जिसको खाया। वो अकलत, और उसकी बीवी ने, दो जाता हूँ, और उसकी बीवी ने क्या खाया, अलमूसा, मूसा मूस कहते हैं केले को, केले वो केले को खाया। शराबतिन, शराबतिन बकरा, गाय बोला था ना, तो जो फाइल है वो क्या है, पेश डला हुआ ये फाइल है। तो हम उर्दू में क्या मालूम करते हैं, नहीं, तो गाय ने शराबत पिया, क्या पिया, किसको पिया, किसको पिया, क्या लिखा हुआ है, पानी, पानी पानी को। तो उसने गाय ने पानी पिया। हाफिजा माने उसने याद किया, किसने याद किया, हमजा ने याद किया, ठीक है। किसको याद किया, कुरान को, तो हमजा ने कुरान को याद किया। हमजा ने कुरान को। ज़राबत उसने मारा, मोहना से इसलिए हमसे बन क्या है, हैं? हमसे बन क्या है, हाँ, हम सब हमजा नाम है, इसके माने क्या है, हमजा नाम है, जैसे आप पूरी नाम है, माना नहीं करो, क्योंकि अरबी नाम है ये। जैसे जैसे असलम के माने महफूज है, असलम के माने हाँ नहीं, हर के मानी होते, बात के मानी नहीं। जैसे जफर के माने महफूज है, कामयाबी। अभी इब्राहिम के माने क्या करोगे, अभी ये गलत था, ठीक है ना, इसलिए घर के मानी नहीं। अच्छा हाफिजा हमने तो लिया, हमजा तो जो है नाम है, और हमेशा बोलते वाला जो होता है इस पे हमेशा एक पेश ही लगता है। ज़राबत मोहनस है, फातिमा तू, फातिमा ने, फातिमा माना, फातिमा नाम है, मैं तो फातिमा के माने खुशबू, फातिमा फातिमा हमें माना मानी नहीं चाहिए ना, मानी से मानी गलत हो जाएंगे, हम उसके नाम के मानी कर देंगे तो फिर माना नाम कैसे चाहिए, नाम, माना चाहिए। नहीं नाम माने अभी नहीं नहीं, चाहिए ना, अभी जो पढ़ा है नाम माने नहीं चाहिए, जो नाम है उस हिसाब से हमें करना है। ये फाइल है, बराबर। उसके मानी नहीं चाहिए, मानी करेंगे तो फातिमा कुछ और मानी हो जाएगा, ठीक है ना। जिस चीज़ के मानी चाहिए हमें इसके मानी चाहिए। ज़राबत मारा, तो उसने मारा, उसने मारा। उस मोहनस ने। फातिमा ज़राबा होता तो उस मुज़क्कर ने मारा, ज़राबत उस मोहनस ने। फातिमा तो फातिमा ने मारा। बिनता, बिनता माने बेटी को, इंतहा, ठीक है, बिनता माने बेटी, बेटी। हाँ माने उसको, बिनता। और किसने, फातिमा ने, ये हा किस पे है, फातिमा पे, बिनता अपनी बेटी को मारा। ज़राबत फातिमा तू, इंतहा फातिमा ने मारा अपनी बेटी, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें जो है इसमें यहाँ जैसे आ गया, कतला रजलू, कतला रजलू, तो कतला माने कत्ल किया, रजलू आदमी, कत्ल करने वाला कौन है, किसने कत्ल किया, रजलू पेश लगा हुआ है, ये फाइल है। कतला रजलू आदमी ने, आदमी ने कत्ल किया, हैया छोटे सांप को हैया कहते हैं, हैया, तो हैयाता जिसको कत्ल किया, जिसमें काम का असर हुआ, वो क्या है, सांप है, सांप, मफूल है। मफूल को किससे शो करते हैं, ज़बर से, पत्थर से, बिल हजरे, ठीक है, बिल हजरे, हजर कहते हैं पत्थर को, बिल हजरे पत्थर से। तो कत्ल किया आदमी ने सांप को,
پتھر سے. پتھر سے. سامعہ اس نے سنا، کس نے سنا؟ بلال نے. دیکھیے پیش یا دو پیش ہوتا ہے. سامعہ بلال نے سنا. کس کو سنا؟ اذانہ، اذان کو سنا. وا مانے اور، صحابہ مانے گیا، الا مانے طرف، مسجد مانے مسجد کے. تو سامعہ بلال نے اذان کو سنا اور گیا، وہ گیا مسجد کی طرف. کتبہ اس نے لکھا. کس نے لکھا؟ مدرس نے، ٹیچر نے. پیش آئے بتا رہا ہے لکھنے والا کون ہے؟ مدرس. تو مدرس نے لکھا درسا، سبق. اس کو لکھا، سبق کو لکھا. علا مانے پر، ٹھیک ہے. سبورا مانے وہ بلیک بورڈ، ٹھیک ہے. تو اس نے مدرس نے، ٹیچر نے لکھا اس کو، درس کو اس پہ لکھا علا سبورتی، تو یہ بورڈ پہ لکھا. فتح کھولا، وقالو، وقال کہتے ہیں جہاں سب چیز ملتی ہے، چپل بھی ملے گی، وہ بھی ملتا ہے، پھل بھی ملتا ہے، ساری چیز اس کو بخال کہتے ہیں. بخالت دکانہ، بخالت جو دکان تھا بخالہ، اس کو کھولا. فی ساعتا، کتنے؟ سامنا، ساعت سامنا، 8 بجے اس نے کھولا. ٹھیک ہے. فتح اس کو کھولا. کھولا کون سے لفظ استعمال کر رہے ہو؟ فتح، فتح فتح مانے مفتوح مانے کھلا ہوا، اور مفتاح مانے چابی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. جی. اب یہ کہ آپ ایک دفعہ اس کی معنی پڑھ لیں گے تو پتا ہو جائے گا آپ کو. کسرا مانے اس نے توڑا، کسرا مانے حافظہ مانے اس نے یاد کیا، حافظہ مانے اس نے یاد کیا. فتح مانے اس نے کھولا، فتح مانے اس نے کھولا. غسلت مانے اس مونس نے دھویا. غسلہ ہوتا اس نے دھویا مذکر میں، غسلت ہوگا تو اس مونس نے دھویا. ضربت اس مونس نے مارا، اور ضربہ ہوتا تو اس مذکر نے مارا. اچھا. قتلا اس نے قتل کیا، قتلت ہوتا تو اس مونس نے قتل کیا. اکلا مانے اس نے کھایا، اکلت ہوتا تو اس مونس نے کھایا. سمعہ اس نے سنا، مذکر نے سنا. سمعت ہوتا تو اس مونس نے سنا. شربت اس مونس نے پیا، اور شاربہ ہوتا تو اس مذکر نے پیا. کتبہ اس نے لکھا، اور کتبت ہوتا تو اس مونس نے لکھا. ٹھیک ہے. مندیل کے معنی رومال ہوتا ہے، انبو معنی انگور ہوتا ہے، الموزو معنی کیڑا ہوتا ہے، بنتو معنی بیٹی ہوتا ہے، علیہ معنی چھوٹے صاحب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. داخلہ معنی وہ داخل ہوا، رجا معنی وہ واپس ہوا. اگر مونس ہوتی تو داخلت ہوتا، وہ داخل ہوئی، اور رجا وہ واپس ہوئی. رجعت ہوتا تو وہ واپس، رجا مذکر وہ واپس.